دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے، کیا بالوں پر اور بھی 2-4 سبحانے لگ جائیں، آدم کی عمر اور بڑھا دی۔ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام سلام علیکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پنجتن پاک کے کرم اور چاردہ معصومین کے احسانات کا یہ بہت بڑا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ کربلا معلیٰ کی زمین پہ ہیں، وہ زمین عرش جس پہ قربان ہو جائے، وہ زمین کہ جو جنتوں کی جنت ہے، خود زمین جنت میں جائے، خود زمین جنت میں گر جائے تو میری کیا خطا، یہ زمین اٹھی نہ اٹھا میں درے شبیر سے۔ تو ہم لوگ کربلا معلیٰ میں اس وقت موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہ علامہ شیخ کرم علی حیدری صاحب کے سرپرستی میں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کی صدارت میں ایک چھوٹا سا جشن ہو جائے تاکہ وہ یا ذکر ہو جائے، محفل ہو جائے، مجلس ہو جائے، تاکہ یادگار ہو جائے۔ تو میں آپ سب کے سامنے میں چاہوں گا کہ آج کی صدارت قبول کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل میں محمد۔ چاہوں گا کہ ہم لوگ تھوڑا سا خراج عقیدت پیش کریں گے، مگر علامہ کرم علی حیدری صاحب 1 منٹ 2 منٹ میں استقبالیہ کلمات کہہ دیں تاکہ کربلا معلیٰ کی فضیلت، ظاہر کی فضیلت اور شاعر کی فضیلت بھی آ جائے، اور پھر ہم لوگ اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سرزمین کربلا معلیٰ پہ سرزمین ہند سے آئے ہوئے مہمانان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہوئی، اور واقعی یہ خوش قسمتی ہے آپ کی اور ہماری کہ مولا نے ہمیں یہاں پہ آنے کی عطا فرمائی اور یہاں پہ ہم پہنچے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بغیر اذن کے کوئی کربلا نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو آپ تشریف لائے، اور الحمدللہ پھر ہمارا بیٹھنا وہ بھی ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کے لیے، مولا حسین علیہ السلام کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام کی رضا و خوشنودی کے لیے، اور عبادت دوبالا ہو گئی کہ مولانا شہر نقوی صاحب اور آپ جناب اور تقی نگامی صاحب ماشاءاللہ ایک اہل بیت علیہ السلام کے مکتب اور ذکر امام حسین علیہ السلام سے آپ اس طرح سے وابستہ ہیں کہ چاہے کوئی اپنا خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ایک آپ کو محبت اہل بیت، عزائے حسینی، مولا علی علیہ السلام کی ولایت و محبت کے عنوان سے آپ سب کو ہم جو ہے اپنے گھر کا بلکہ اپنے دل کا حصہ مانتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں، آپ کی زبان میں، سب سے بڑی دعا، آپ کی معرفت میں اللہ تعالیٰ اور بھی ترقی، کامیابی، کامرانی اور معراج عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ کرم علی حیدری صاحب۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رزق کی سب سے اعلیٰ قسم معرفت اہل بیت علیہ السلام ہے، تو معرفت کی آپ نے دعا کی، تو میں نیر جلال پوری آج کا ناظم، میں آپ سب کی اجازت سے چاہوں گا کہ ایک دو قطعات اور ایک سلام پیش کر دوں، اور اس کے بعد میں خوش لہن شاعر جناب تقی نوگانوی صاحب اپنا کلام پیش کریں، اور پھر تحت اللفظ کا بےتاج بادشاہ جناب علامہ شریف نقوی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے۔ تو میں ایک قطع پیش کرتا ہوں۔ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا، اذان سنتے ہی ہوٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک دفعہ اور جب شروع میں آپ کے ساتھ ہم کربلا آیا کرتے تھے 25 سال پہلے، جب ہم یہاں سے کفن لے کے واپس جانے لگتے تھے، اس وقت میں نے یہ فتح کہا تھا، 25 سال پرانا فتح کربلا معلیٰ ہی میں کہا تھا، اور آج مجھے یاد آ رہا ہے، ذرا سی خاک میں کل کائنات دلایا۔ آج بھی ہم آپ سے مانگ کے خاک شفا لے جاتے ہیں کہ میں ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی۔ کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی جیسے ظاہر پہ آپ نے کہا تو زیارت کا جو دفتر ہے وہ حضرت علم مظاہر کے پاس ہوتا ہے، وہی درج کرتے ہیں، تو میں پیش کر رہا ہوں کہ میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے،
دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے، کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، آمد حرم میں درج کرا لی حبیب سے، ہاتھوں میں ہیں حسین کے روزے کی جالیاں، دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں، یہ نجومی بھی اگر ہر کا مقدر پڑھ لیں اپنے ہاتھوں کے لکیروں کو مٹانے لگ جائیں، سبحان اللہ سبحان کھا اللہ۔ جائیں گی دنیا کی جفائیں ان کو، ورنہ کھا جائیں گی دنیا کی جفائیں ان کو، سب وفائیں میرے عباس کے شانے لگ جائیں، سب وفائیں میرے عباس کے شانے لگ جائیں۔ کہا بانوں نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال آج پیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نشانے لگ جائیں۔ اور یہ حضرت علی اکبر کی ولادت کا بھی دن ہے، میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف نے پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں، آ کے یوسف پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں، نظر آئے کہیں دادا کہیں نانا کا جلال، نظر آئے کہیں دادا کہیں نانا کا جلال، آستی اون و محمد جو اٹھانے لگ جائیں، آستی اون و محمد جو چڑھانے لگ جائیں، آستی اون و محمد جو چڑھانے لگ جائیں، چومنے آیا ہے بے شیر کا جھولا فطرس، چومنے آیا ہے بے شیر کا جھولا فطرس، چومنے آیا ہے بے شیر کا جھولا فطرس، بالوں پر اور بھی دو چار سہانے لگ جائیں، بالوں پر اور بھی دو چار سہانے لگ جائیں، بالوں پر اور بھی دو چار سہانے لگ جائیں، بس عزادار ہی دنیا میں دکھائی دیں گے، بس عزادار ہی دنیا میں دکھائی دیں گے، ہم اگر شانوں سے شانوں کو ملانے لگ جائیں، ہم اگر شانوں سے شانوں کو بس عزادار ہی، اور ماتمی جب حلقہ بناتے ہیں وہ کیفیت میں پیش کر رہا ہوں، شولڈر ٹو شولڈر، بس عزادار ہی دنیا میں دکھائی دیں گے، ہم اگر شانوں سے شانوں کو ملانے لگ جائیں۔ اور جب اربعین پہ آتے ہیں یوں بھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مولا عباس کے یہاں جانے کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے، اور پھر جب جائیں تب دعا مانگتے ہیں، اور آپ تو مولا عباس کے خادم ہیں اور شیون الدینیہ میں آپ بہت ذمہ دار بن سکتے ہیں، تو میں آپ کے حوالے سے پوری دنیا کے شیان علی کو یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں، بس عزادار ہی دنیا میں دکھائی دیں گے، بس عزادار ہی دنیا میں دکھائی دیں گے، ہم اگر شانوں سے شانوں کو ملانے لگ جائیں، اور ہم بس عزادار ہی دنیا میں دکھائی دیں گے، ہم اگر شانوں سے شانوں کو ملانے لگ جائیں، اور سلسلہ خود سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ خود سے پہلے نہ رکے گا نیر، ایک کے بعد ایک اگر تعزیہ خانے لگ جائیں، سلسلہ خود سے پہلے نہ رکے گا، سلسلہ خود سے پہلے نہ رکے گا نیر، سلسلہ خود سے پہلے نہ رکے گا نیر، ایک کے بعد ایک اگر تعزیہ خانے لگ جائیں۔ آئیے میں گزارش کروں گا شاعر الغیر رجا بہن شیرین سخن خوش لہن جناب سید تقی عابدی نوگامنوی سے۔ نوگامہ سادات ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں سے پوری دنیا میں جو ہے وہ شیعت کی تبلیغ ہوئی ہے، وہاں کے مدارس، وہاں کے علماء، وہاں کے شعراء، وہاں کے فضلاء، وہاں کے ماتمی انجمنیں، وہاں کے کارنامے، وہاں کے اذاخانے، وہاں کے عاشورخانے، وہاں کے عابدی سادات، اور پھر وہاں سے ان کا حیدرآباد کا سلسلہ، اور پھر وہ قم اور وہ نجف کا سلسلہ، یہ پورا ایک ایسا لگتا ہے کہ نوگاؤں میں چلے جائیے، اور پھر جہاں جہاں دنیا میں نوگاؤں والوں سے ملیے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کے قبیلے آسمان کے ستاروں کی طرح اللہ نے محبت اہل بیت کی خوشبوؤں کے ساتھ بکھیر دیے ہیں۔ نعرہ حیدر یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیش کرتا ہوں پہلے 4 منٹ کو اور شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ کرم علی حیدری صاحب کا، جو ہمارے بہت ہی پرانے دوست ہیں اور ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور پیش کرتا ہوں دیکھیے کہ پہلا دماغ میں کانسیپٹ کیا آتا ہے جب ہم لوگ کربلا آتے ہیں۔ تمام زائرین کی طرف سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں نشیر بھائی۔ گھر سے چلے تو شاہ کی خدمت میں آ گئے، گھر سے چلے تو شاہ کی خدمت میں آ گئے،
ہم سب ہی باوفا کی حفاظت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ. روزے کو تیرے دیکھا تو بس دل نے یہ کہا مرنے سے پہلے کس طرح جنت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی کیا کہنے مرنے سے پہلے کس طرح جنت میں پہلے کس طرح جنت میں آ گئے. واہ واہ جنت میں زندہ باد. بہت بڑا ایک مطلب تھوڑا سا پیچھے جی جی آتا ہوا تھا. جناب عباس کے حوالے سے ارشاد. تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس. تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس. سبحان اللہ. تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس. فاطمہ نے بھی کہا ہے تجھے بیٹا عباس. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس. ایک مطلب اور یاد آئے بسم اللہ. تو نے جب مشق کو دانتوں سے سنبھالا عباس. تو نے جب مشق کو دانتوں سے سنبھالا عباس آ گیا عرش مولا کو پسینہ عباس. تو نے جب مشق کو دانتوں سے سنبھالا عباس. پیش کرتا ہوں بہت اچھا کہ یوں لگا سائے میں پرچم کے ہمیں مشرقی زال. یہ لگا سائے میں پرچم سے ہمیں یوں لگا سائے میں پرچم کے ہمیں مشکیزہ تیری آغوش میں ہو جیسے سکینہ. ہائے ہائے کیا کہنے. دانتوں سے سنبھالا عباس. تو یہ سنیے کہ اپنی خوددار بھتیجی کے لیے پیاسا ہے. اپنی خوددار بھتیجی کے لیے پیاسا ہے. ایک چلو میں اٹھائے ہوئے دریا. دانتوں سے سنبھالا عباس. تو حاجتیں لے کے چلے آؤ زمانے والو. حاجتیں لے کے چلے آؤ زمانے والو. مالک جود و سخا ہے میرا مولا. مشق خدا لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. عباس صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عباس تو اذن لڑنے کا نہیں خیر منا لے ظالم. نہیں خیر منا لے ظالم. اذن لڑنے کا نہیں خیر منا لے ظالم. ورنہ کوفے کو الٹ دیتا اکیلا. آخری شعر پیش کرتا ہوں. دیکھیے
تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس کو، جس کو جنت سے ملک جھولا جھلانے آئے، جس کو جنت سے ملک جھولا جھلانے آئے، اس نے 100 باری جھلایا تیرا جھولا۔ کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تیری عظمت کا پڑھوں کیوں نہ قصیدہ عباس، تو اب تقی کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہو، اب تقی کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہے، پھر یہ حسرت ہے کہ دیکھوں تیرا روضہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قصیدہ فاطمہ نے بھی کہا ہے تجھے بیٹا، بہت اعلیٰ کلام، بہت بہترین آواز، اور مقطع میں جو آپ نے دعا فرمائی یہ ہماری زیارت ہے، لیکن اے مولا عباس اسے ہماری آخری زیارت قرار دیں، بار بار اپنی دہلیز پر ہمیں بلاتے رہیں، اور ہم جب تک زندہ رہیں اس زیارت کے سارے زندہ رہیں، اور یہ زیارت یہ حتیٰ یوم الورود یہ ہمارے کام ہے، یوم حشر اور یوم نشر یہ ہماری یہ زیارت جو ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ نجات بھی ہے اور سبب شفاعت بھی ہے۔ آئیے میں 4 مصروں کے ساتھ اسی زمین میں علامہ شرح نقوی صاحب تک چلتا ہوں۔ تیرا دریا تیرا پرچم تیرا پنجہ عباس، تیرا دریا تیرا پرچم تیرا پنجہ عباس، ہر جگہ ابھرا ہوا ہے تیرا چہرہ عباس، لکھ کے رکھا تھا جہاں لفظ وفا رات گئے، اس جگہ صبح کو دیکھا تو لکھا تھا عباس، رکھا تھا جہاں لفظ وفا رات گئے، اس جگہ صبح کو دیکھا تو لکھا تھا عباس۔ علامہ شرح نقوی عالم دین بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، زائر بھی ہیں، اور تمام اصناف کے ربائی ہے، مرثیہ ہے، سلام ہے، منقبت ہے، اور تمام اصناف پر جو ہے وہ ان کو دسترس حاصل ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام منتخب کلام پیش کریں، اور علامہ اکرم علی حیدری صاحب کی صدارت میں کربلا معلیٰ میں ہم لوگ ہیں، تو یہ جو اس کو چھوٹا جشن نہ سمجھیے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں دنیا میں اس سے بڑا نہ کوئی جشن کا موقع ہے، دنیا میں اس سے بڑی نہ کوئی زمین ہے، دنیا میں اس سے بڑی فضیلت ہے، اور ہم لوگ تو مولانا عباس کے درباری شاعر ہیں، اور ہر شاعر کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے دربار میں اپنا قصیدہ پیش کر لے گا، تو ہم اپنے بادشاہ کے دربار میں قصیدہ پیش کر رہے ہیں۔ علامہ شرح نقوی صاحب ہمارے اس سلسلے کے یہ جو ہماری اس وقت کی عبادت ہے اس کا سلسلہ یہ کہ مکمل ہو جائے گا۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ تو مطلب کہ پہلے تو بادلوں کو گھٹا دی حسین نے، پہلے تو بادلوں کو گھٹا دی حسین نے، پھر ظلم کی حیات گھٹا دی حسین نے، بادلوں کو گھٹا دی حسین نے، پھر ظلم کی حیات گھٹا دی حسین نے، ایک دن میں پیش کر کے 72 شہادتیں، آدم کی عمر اور بڑھا دی حسین نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم کی عمر اور بڑھا دی حسین نے، آدم کی عمر اور بڑھا دی حسین نے، زائر نے کربلا میں جو پہلا قدم رکھا، کربلا میں جو پہلا قدم رکھا، عباس کے علم کی ہوا دی حسین نے، کربلا میں جو پہلا قدم رکھا، عباس کے علم کی ہوا دی حسین نے، مردہ پڑا ہوا ہے وہ جسم یزیدیت، یا شہرگ حیات دبا دی حسین نے، شہرگ حیات دبا دی حسین نے، اصغر نے مسکرا کے یہ اعلان کر دیا، اوقات حرملا کی بتا دی حسین نے، واہ واہ واہ، یا علی، اوقات حرملا کی بتا دی حسین نے، سلامت رہیے۔ حضرت نے نو کے نیزہ کو منبر بنا دیا، حضرت نے نو کے نیزہ کو منبر بنا دیا،
یوں اپنے قاتلوں کو سزا دی حسین کیا کہنے بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں اپنے قاتلوں کو سزا دی حسین نے، کوئی نہ روک پائے گا اللہ کے سوا، واہ 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 واہ. کوئی نہ روک پائے گا اللہ کے سوا عباس کو جو رن کی رضا دی دی حسین نے. کیا کہنے عباس کو جو رن کی رضا دی حسین نے، وہ آیا کربلا میں شرر نقوی بار بار، واہ مرنے سے پہلے خلد دکھا دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے سے پہلے خلد دکھا دی. بس 4 مصروں کے ساتھ میں اس محفل کو آئندہ محفل تک کے لیے ملتوی کروں گا اور مولا قبول فرمائیں. برس رہے ہیں جو بادل ہوا کے دامن میں، برس رہے، آج کربلا میں اللہ بارش ہو رہی ہے، برس رہے ہیں جو بادل ہوا کے دامن میں، برستے کاش یہ اس کربلا کے دامن میں، 1500 سال پہلے کی کربلا. برس رہے ہیں جو بادل ہوا کے دامن میں، برستے کاش یہ اس زمانے کی اس کربلا کے دامن میں. اور علی کے لال کا دریا پہ دیکھ کر قبضہ، وفا نے آگ لگا دی جفا کے دامن میں. حیدری یا علی. ہماری سے مدد کو قبول کر لیں الہی آمین. اور اسی طریقے سے ہم لوگ کربلا مولا زیارت کے لیے آتے الہی رہیں، آمین. اور یہ مولا ہماری جو ہمارا خاتمہ ہو وہ آپ کی محبت اور آپ کے عشق پر الہی ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. الہی آمین. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.